صل علی محمد وآلہ وبارک وسلم۔ ابو داؤد شریف کے حوالے سے مشکات کے کتاب الفتن میں صفحہ نمبر 464 پر یہ حدیث مبارک ہے، جس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قال كنا قعودا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ فذکر الفتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے فتنوں کا ذکر کیا۔ فاکثر فی ذکرہا، تو بہت زیادہ ذکر کیا۔ حتی ذکر فتنۃ الاحلاس، آپ نے فتنہ احلاس کا ذکر کیا۔ احلاس جو ہے نا ہیلس کی جمع ہے، اور ہیلس جو ہے وہ چٹائی کو کہتے ہیں۔ فتنہ احلاس، چٹائیوں کا فتنہ اس کو کہا۔ علماء محدثین اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ فتنہ احلاس اس کو کیوں فرمایا کہ ایسا فتنہ ہوگا کہ جس کے اندر علیحدہ بیٹھنا، نہ ادھر نہ ادھر، کسی طرح شامل، گھروں میں چٹائیوں کو لازم پکڑ کر بیٹھنا بہتر ہوگا، یہ اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا فتنہ احلاس ہوگا۔ قال قائل وما فتنۃ الاحلاس قال هي حرب وحرب، عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ فتنہ احلاس کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا بھاگ دوڑ اور جنگ، یہ فتنہ ہے کہ ایک ایسا فتنہ ہوگا جس میں پاجنس، بھاگ دوڑ پڑ جائے گی، جنگ ہوگی، قتل و غارت، اور کوئی گھر کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہوگا، کوئی کدھر کو بھاگ رہا ہوگا، کوئی کدھر کو بھاگ رہا ہوگا، یہ ایک فتنہ ہوگا۔ ثم فتنۃ السراء، پھر آپ نے ذکر کیا ثم فتنۃ السراء، پھر آپ نے فتنہ سرا کا ذکر کیا۔ سرا کا معنی ہوتا ہے خوشحالی، ترقی۔ یہ دو لفظ یاد رکھو، خوشحالی، ضرا تکلیف اور تنگ دستی پر بولا جاتا ہے۔ سرائے خوشحالی، اور یعنی دنیاوی خوشحالی جس کو کہتے ہیں۔ پھر فرمایا خوشحالی کا فتنہ ہوگا۔ دخنها من تحت قدمی رجل من اہل بیتی یزعم انه منی وليس منی انما اولیائی المتقون، فرمایا اس خوشحالی کے فتنے کا ظہور، اس فتنے کا اٹھنا کہے گا کہ میرا ہے، وہ مجھ سے ہے، منی میری اہل بیت سے ہے، ولیس منی وہ میرا نہیں، انما اولیاء المتقون، میرے تو صرف وہی ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ سبحان اللہ، میرے اہل بیت وہی ہیں جو پرہیزگار۔ ثم يصطلح الناس على رجل كوارق على ضلع، پھر لوگ متفق ہو جائیں گے سارے کے سارے ایک ایسے شخص پر جو ایسے ہوگا جیسے پسلی کی ہڈی پر سرین ہو۔ سرین چوتڑ ہوتا ہے نا بندے کا، اس کے دو حصے، ایک دوسرے کو سرین کہتے ہیں، جیسے اس پر سرین۔ اب اس کی وجہ یہ میں بعد میں کرتا ہوں، مطلب یعنی ترجمہ ایک مرتبہ کر لوں۔ ثم فتنۃ الدہیماء یا فتنۃ الدہیماء، جیسے پیچھے میں نے دو اعراب پڑھے ہیں، فتنۃ السراء، فتنۃ السراء، اسی طرح آگے بھی۔ ثم فتنۃ الدہیماء، دہماؤ دی جمع ہے، دہماؤ کہتے ہیں سیاہی کو، سیاہ چیز مؤنث کو، تصغیر مذمت کے لیے، یعنی ایسا فتنہ جو تاریک ہوگا۔
تاریکی والا فتنہ. لا تدعوا احدا من هذه الامت، اس امت سے کسی کو نہیں چھوڑے گا، الا لطمته لطمۃ، ہر کسی کو چپیڑ مار دے گا. ایسا فتنہ ہوگا ہر کسی کو چپیڑ مارے گا. فاذا قیل انقضت، جب یہ کہیں گے کہ بس مک چلے آئے، تمادت بڑھ جائے گا. یصبح الرجل فیہا مومنا، اس کے اندر صبح بندہ مومن ہوگا کوئی، یمسی کافرا، تو شام کو کافر ہو جائے گا. حتی یصیر الناس الی فسطاطین ایمان لا نفاق لہ، ایک دھڑا ایسا ہوگا کہ ان میں ایمان ہوگا، منافقت نہیں ہوگی. دوسرا دھڑا ایسا ہوگا نفاق فسطاط نفاق لا ایمان لہ، منافق ہوں گے ان میں ایمان نہیں ہوگا. فاذا کان ذالک، جب ایسا ہو جائے، فانتظروا الدجال من یومہ او من غدہ، پھر ایک چند بس انتظار کرنا ہے جی، دیہڑ دو کے بعد دجال ظاہر ہونے والا ہوگا. یہ حدیث پاک ختم ہو گئی. اچھا، یسی فسطاطین، فسطاط ایمان لا نفاق فیہ وفسطاط نفاق لا ایمان فیہ. فاذا كان ذلك فانتظروا الدجال من یومہ من غدہ. صحابہ کرام فرماتے ہیں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ یا احلاس کا ذکر کیا. پوچھا یا رسول اللہ یہ احلاس کا فتنہ کیا ہے؟ فرمایا بھاگ دوڑ، پاجناستے جنگ تے لڑائی. یہ جو ہماری سمجھ میں آتا ہے نا، 1857 میں یہ ہوا تھا. پاجناسی دنیا کوئی چھڈی گھر چھڈی جاندی سی، دیکھو کدھر نس رہا سی، دیکھو کدھر نس رہا سی. ثم فتنۃ السراء، پھر خوشحالی کا فتنہ. اس کے بعد یہ سرسور صاحب جو ہے نا، یہ میدان میں آ کر انہوں نے کہا تھا میں تعلیم لے کر آیا ہوں خوشحالی اور ترقی کے لیے. مسلمان اب اپنی ترقی اور خوشحالی کی سوچیں، چھوڑو بس جو کچھ ہو گیا سب ہو گیا. وہ فتنہ ہے سرا، خوشحالی اور ترقی کا فتنہ. اب اس کے لیے ہم نے یہ تعین کیسے کی کہ وہ سر سید ہے؟ بھائی اس کے متعلق ساتھ یہ بھی آیا ہوا ہے کہ ایک شخص ایسا کہ جو میری اہل بیت سے ہوگا، اس سے وہ ظہور کرے گا فتنہ خوشحالی کا. ایمان سے بتاؤ سر سور کے علاوہ کوئی ہے جس نے یہ دعوت دی ہو خوشحالی اور ترقی کی؟ پھر اہل بیت سے ہو، اپنے آپ کو سید کہتا ہو. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب میں آ کر اس کو اپنی اہل بیت سے نکال دیا. پہلے ثابت کیا، نکالا غضب سے. یہ نہیں کہ نسب اس کا نہیں ہے، نسب میں وہ ہے ہوگا سید، لیکن کام اس کے سجدوں والے نہیں ہوں گے، اس وجہ سے میں غضب سے اس کو اپنی اہل بیت سے نکال دیتا ہوں. جیسے کہ وہ باپ اپنی اولاد پر بیٹے پر ناراض ہو کہتا ہے اے میرا ہے ہی نہیں پڑا دفعے کرے کدوں ہے میرا، کہتے ہیں نا. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ یہ میری نسل نہیں ہے، نسل تو ہے لیکن غصے میں میرا اب. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. آگے فرمایا انما اولیاء المتقون، میرے دوست، میرے قریبی، میرے رشتہ دار تو صرف پرہیزگار ہیں. یہ کہتے ہیں سجدہ نو کچھ نہ آکھو. ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن جو کچھ ان کے نانا جی نے کہا ہے وہ تو کہہ لیں. سمجھنے بات کیا ہے؟ اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کے نانا جی نے فرمایا جو فسق و فجور میں آئے گا، جو آئے گا اس میں بے دینی میں آئے گا، مرتد ہوتا چلا جائے گا، وہ میرا ہی نہیں. میرے تو وہی قریبی ہیں، وہی رشتہ دار ہیں جو متقی. اچھا، اس کے بعد پھر مسٹر جناح کی باری آ گئی. لوگ ایسے شخص پر متفق ہو جائیں گے، واقعی وہی لوگ متفق ہوئے جو کبھی متفق نہیں ہوتے تھے. ایسے شخص پر اب وارکن علی دلعین، پسلی پر سرین. یا تو یہ لگتا ہے کہ اس کے دبلے پتلے ہونے کو بیان کیا گیا ہے اور باقی دبلا پتلا ایسا ہی ہے. یوں ہی لگتا ہے جیسے پسلی پر سرین ہی چل رہی ہے کہ نہیں. بات سے بتاؤ.
اچھا، ایک معنی یہ جو میرے ذہن میں ہے، اور یہاں پر محدثین لکھ رہے ہیں کہ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل نہیں ہوگا، جس طرح کے پسلی پر سرین نہیں رکھی جا سکتی، اسی طرح وہ اہل قائد بنانے کا ہوگا نہیں، نہ اس کے اندر علم ہوگا، نہ عمل ہوگا، نہ کوئی تقویٰ، نہ کوئی پرہیز، کوئی لیاقت نہیں ہوگی اس کے اندر قائد بننے کی، لیکن لوگ اس کو اپنا بڑا قائد بنا کر اس پر متفق ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے پسلی پر کیا ہوتا ہے، سرین۔ نلائکی اس کی بیان کی ہے، توجہ نہیں کی یار۔ اچھا، ایک اور معنی بیان کیا نہایا، امام ابن الاثیر جزری کی نہایا جو ہے اس کے حوالے سے، النہایا فی غریب الحدیث، یصطلحون، ایسے بندے پر اکٹھے ہو جائیں گے کہ لا استقامت لامرہ، لا نظام لہو ولا استقامت لامرہ، کہ نہ اس کا کوئی نظام ہوگا، سبحان اللہ، یار کیسی عجیب بات، اور نہ ہی اور اس کو کوئی استقامت نصیب ہوگی، وہ جدھر پھیریں گے دنیا اس کو، وہ انگریز جس طرح پھیرتا تھا اس طرح پھرتا تھا، واقعی اس کا، اور ہر کوئی نظام اس جب ملتا تھا مسلمانوں سے تو کہتا تھا اسلام لا رہا ہوں، جب ملتا تھا انگریزی ٹولے سے کہتا ہے سیکولر ہوگا میرا ملک، تو میں تو جدید ریاست بنانا چاہتا ہوں۔ سکندر مرزا کی بات، یہ خدائی خدمت گار کتاب جو پڑھی ہے عبد الغفار خان باچا خان کی، اسفند بری یار کا دادا عبد الولی خان کا باپ، تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب سکندر مرزا نے اس سے پوچھا، دلی سے آ رہے تھے تو سکندر مرزا نے پوچھا کہ حضرت کیا ملک نظام کیا ہوگا اسلام کا؟ اس نے کہا بکواس، میں ایک جدید ریاست بنانا چاہتا ہوں، یعنی اسلام کو بکواس کہہ دیا۔ اس نے کہا یہ بکواس کرو، اسلام کیا ہوتا ہے؟ یہ ٹھیک بات ہوگی، لا نظام الہ، اس کا کوئی نظام اور استقامت اس کو پکی بات نہیں کرے گا، منافقوں کی طرح چکر مارتا رہے گا۔ اچھا، یہ بھی ہو گیا۔ پھر آگے ثم فتنۃ الدحیما، ایک تاریخ فتنہ ایسا عام ہو جائے گا، سیاہ فتنہ، جس کے اندر لوگوں کو کوئی راستہ نہیں ملے گا کہ جس کے اندر وہ سمجھیں یہ بات غلط ہے صحیح ہے، نہیں، جیسے اندھیرے میں کوئی پتہ نہیں چلتا کیا کریں کدھر جائیں، اسی طرح اس وقت پتہ نہیں چل سکے گا کہ یار یہ کفر ہے، اسلام ہے، جائز ہے، تعلیم کیا ہے کیا نہیں۔ پھر اس کا وہ ایسا فتنہ ہوگا کہ اس امت میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا الا لطمت ہو لطمتن، ہر کسی کو چپیڑ مارے گا، چپیڑ مارنے سے مراد ہے متاثر کرے گا۔ یہ سکول کا فتنہ ہے کہ واقعی پاکستان بننے کے بعد یہ سکول کا فتنہ ایسا پھیل گیا ہے کہ نہ انہیں مولوی چھڈیا کسی کا، نہ کوئی ملا کا گھر چھوڑا، نہ پیر کا چھوڑا، نہ کسی غریب کا، نہ امیر کا، ہر کسی کے گھر میں اس نے چپیڑ مار دی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی ہے فتنہ، اس کو فتنہ دحیما آپ نے فرمایا ہے۔ اس کے فرمایا پھر لوگ کی بھول کیا ہو جائے گا، حتیٰ اسی کے ساتھ ہی فرمایا، ہاں جب یہ لوگ کہیں گے کہ اب کہیں گے کہ ختم ہو رہا ہے، بس ختم نہیں ہوگا، پھر بڑھ جائے گا، پھر یہ بڑھتا ہی رہے گا، یہ ایسا لعنتی فتنہ ہوگا۔ واقعی حضرت صاحب، ابھی آپ حضرت صاحب تو ہم یہی کہتے ہیں بس مکنے والا ہے، انشاءاللہ ختم ہونے والا ہے، یہ سکول ختم ہونے والے ہیں، لیکن بڑھتے جا رہے ہیں یار، بات تو وہی ہو رہی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں۔ اذا قیل انقضت، جب کہا جائے گا کہ ختم ہو چلیا، تمادت پھر بڑھ جائے گا۔ آگے آپ نے فرمایا یصبح الرجل فیہا مومن ویمسی کافرا، صبح مومن شام کافر، باقی دنیا اسی سے ہو رہی ہے، دیکھ لو کیا کیا کفر سکولوں کے آپ کو سنا چکے ہیں کہ نہیں ہے۔ پھر آگے آپ نے جو عجیب بات کی ہے نا، حتیٰ کہ جب یہ کفر عام ہو جائے گا لوگوں میں نا، تو پھر لوگ دو دھڑوں میں ہو جائیں گے، ایک دھڑا ایمان والوں کا ہوگا جن میں منافقت نہیں ہوگی، ایک منافقوں کا ہوگا جن میں ایمان نہیں ہوگا۔ اس وقت ایک سکول کے مخالف حضرت صاحب کا دھڑا یہ ایسا عجیب ہے، اس میں منافقت نہیں ہے، اور ایک لانتی وہی ملا پیر عوام وہ ایک طرف سکولوں کے حامی ہیں، ان میں منافقت ہے تو ایمان نہیں ہے، یہ بھی بات ٹھیک ہو گئی۔ اور آگے پھر فرمایا کہ فیضا کان ذالک، جب یہ ہو جائے تو پھر دیہڑ ڈنگ کم جے، پھر دجال آیا سمجھا جے، یہ تو ہوں انج لگتا ہے جی دجال آیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہوں سانو بچاوے۔ یہ انج ترتیب کے ساتھ یہ چاروں فتنے، فتنہ اخلاص 1857 کی جنگ، اچھا فتنہ سرا خوشحالی کا سر سور کا پیغام ترقی، سمجھ نہیں بات کیا، پیغام ترقی اور دعوت ترقی جو تھی خوشحالی کی۔ پھر آ گیا مسٹر جناح کے
مجرم لیگ جس میں سب اتحاد ہو گیا. پھر آ گیا فتنہ دہائے ماں، وہ سیاہ فتنہ تعلیم والا جو عام ہو کر ہر گھر میں پہنچ گیا. آخری اس کا مطلب یہ نکلا کہ اب بالکل ونڈ ہو گئی اب حضرت دجال کی، اور یہ جو سکولی طبقہ ہے یہ حضرت دجال کے لیے پورا راستہ ہموار کر چکا ہے. اور وہ بات میں کہ سچی نہ ہو جائے، میرے حضرت صاحب مرشد پاک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جب دجال آئے گا تو سب سے پہلے پاکستانی قوم مانے گی. میرے سید امام شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ کے خلیفہ تھے، غوث زمان قطب تھے، ان کی ولی کی زبان سے نکلا ہو سکتا ہے دجال آنے والا ہو اور پاکستانی قوم اس پر ایمان لائے. حدیث کی روح سے بھی ایسے ثابت ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ علیحدہ یار میرے آقا نے بدکمال ہے یار، دیکھ تو صحیح، دو دھڑے ایویں ہو گئے نے واقعی. ایک ایسا ایمان والا ہے منافقت میں کو نہیں، ایک منافقت والا ہے تو ایمان میں کو. اچھا حضرت صاحب کی آندن سے کلیئر منافق آکو کافر نہ آکو. حضرت صاحب فرماندے نے منافق نے آخیا کرو کافر نہ آکو کیونکہ منافق کافر تو پیڑا ہوں. اتنے حضور نے کی فرمایا منافق کون گے انہیں آ گئی گڈی یہ چل کے نا 464 سفر چل کے اٹھا سیو کرو نا سر، ناصر ایسا سیو کرو نا، سیو کرو نا ایسا ایسا نو کر سکتے پھر سیو اسی یا پتہ نہیں ہے، نہیں میں نے پتہ نہیں.